السلام علیکم ناظرین، انالیسس ود اعجاز ماہر میں آج ہم بات کریں گے سندھ کے جو جزیرے ہیں اس حوالے سے فیڈرل گورنمنٹ کا ایک نیا دعویٰ سامنے آیا ہے، نیا موقف سامنے آیا ہے، اور جس میں انہوں نے اپنے جو یہ بات کہی ہے کہ جب کراچی میں پورٹ قاسم اتھارٹی قائم ہوئی تو اس کے بعد یہ جو دونوں جزیرے ہیں جس کو ابھی فیڈرل گورنمنٹ نے آرڈیننس بھی جاری کیا ہے اور پاکستان آئی لینڈ اتھارٹی قائم کر کے وہاں پر نیا شہر بسانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس حوالے سے وفاقی حکومت کا دعویٰ ہے کہ یہ جزیرے جو ہیں پہلے ہی وفاقی حکومت کی ملکیت ہیں، سندھ حکومت کی ملکیت میں نہیں ہیں۔ اس حوالے سے آج وزیر اعظم عمران خان صاحب کے پاس ایک میٹنگ ہوئی جس میں لاہور کے جو راوی ڈیولپمنٹ کا منصوبہ ہے اس کے حوالے سے اور جو کراچی کے یہ دو جزیرے ہیں ان کے بارے میں جو ہے وہ تفصیلی بات چیت کی گئی، جس میں جو ہے وزیر اعظم عمران خان نے ہدایت کی ہے سندھ کے گورنر جو خصوصی طور پہ بلائے گئے تھے اس اجلاس میں شریک ہونے کے لیے ان کو، اور جو میری ٹائمز کے منسٹر ہیں علی زیدی، ان دونوں کو ہدایت کی ہے وزیر اعظم نے کہ جتنے بھی آپ کے پاس اس کے دستاویزی ثبوت ہیں اس کے ساتھ جا کے وہ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کے ساتھ میٹنگ کریں اور اس میٹنگ میں جا کے ان کو یہ قائل کریں کہ وہ معاملات کو سیاسی نہ بنائیں اور مخالفت برائے مخالفت نہ کریں اس معاملے کی۔ تو ان دونوں حضرات نے پھر اسلام آباد میں پریس کانفرنس بھی کی، مشترکہ پریس کانفرنس میں انہوں نے یہ اعلان کیا کہ یہ دونوں جزیرے سندھ گورنمنٹ کی ملکیت نہیں ہیں، اور جب یہ پورٹ قاسم اتھارٹی قائم ہوا تھا اتھارٹی قائم ہوئی تھی تو اس وقت جو ہے یہ دونوں جزیرے پورٹ قاسم کی ملکیت میں دے دیے گئے تھے، اور اس وقت سے جو بھی ان جزیروں کی ایڈمنسٹریٹو کنٹرول ہے وہ پورٹ قاسم اتھارٹی کے پاس ہے، اور انہوں نے نیوی کو یہ جزیرے لیز پہ بھی دیے تھے، اور اس دوران بھی سندھ گورنمنٹ کا کوئی ایسا سامنے نہیں آیا اعتراض۔ تو یہ اتھارٹی جو ہے اس بات کی مجاز ہے، اور وہ اتھارٹی چونکہ فیڈرل گورنمنٹ کی ہے تو لہٰذا فیڈرل گورنمنٹ کی یہ ملکیت ہے۔ تو ان کا تو دعویٰ یہ ہے کہ وہ کسی بھی عدالتی فورم پہ بھی اس معاملے کو ثابت کر سکتے ہیں، اور دوسری جو انہوں نے بات کہی ہے کہ اس سے تقریباً 50 ارب ڈالر کی جو ہے سرمایہ کاری بھی ہوگی اور 1.5 لاکھ کے قریب نوکریاں وہ پیدا ہوں گی، تو وہ ساری چیزیں، اور سیاح آئیں گے لاکھوں کی تعداد میں، تو یہ سارا جو انکم ہوگی وہ سندھ بیسڈ ہوگی، سندھ گورنمنٹ کو ٹیکسز کی مد میں کچھ چیزیں ملیں گی، اور ایک طرف تو وہ کہتے ہیں کہ سندھ گورنمنٹ کو ٹیکسز کی مد میں ملیں گی، لیکن دوسری جانب 10 سال کے لیے اس جو اتھارٹی قائم کی ہے وہ ٹیکس سے اس کو استثناء حاصل ہے۔ تو بہرحال یہ متضاد گورنمنٹ کی باتیں اپنی جگہ پہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ڈیولپمنٹ یہ بھی سامنے آئی کہ آج جو ہے شہاب استو انہوں نے جو ہے سول سوسائٹی کے ایکٹیوسٹ ہیں، وہ کالم بھی لکھتے رہتے ہیں اور لائر بھی ہیں، تو سندھ ہائی کورٹ میں انہوں نے ایک پٹیشن دائر کی ہے جو سماعت کے لیے منظور ہو گئی ہے، اور اس میں فریقین کو نوٹس بھی جاری کر دیے ہیں کہ اس کو جواب جو ہے داخل کرنے کے لیے ان کو کہا گیا ہے، اور اس پٹیشن میں جو ان کا موقف ہے کہ یہ دونوں جزیرے سندھ گورنمنٹ کی ملکیت ہے۔ تو بہرحال اس حوالے سے ہم نے دیکھا کہ 2013 میں پاکستان پیپلز پارٹی کی آؤٹ گوئنگ ایئر تھا حکومت کا، تو اس وقت انہوں نے بھی ان دونوں جزیروں پہ ملک ریاض کو جس طرح کوشش کی تھی یہ دینے کے لیے کہ وہاں پر نیا شہر بسایا جائے، لیکن پھر سندھ سے جو مزاحمت ہوئی تو الیکشن بھی آگے آنا تھا، تو اس لیے پیپلز پارٹی اس وقت جو ہے پیچھے ہٹ گئی تھی۔ لیکن یہ جو معاملہ شروع ہوا تھا تو اس وقت بھی سندھ گورنمنٹ کا یہ موقف سامنے آیا تھا کہ یہ دونوں جزیرے جو ہیں وہ پورٹ قاسم اتھارٹی کی پراپرٹی ہے، لیکن بعد میں جب اختلافات وفاقی حکومت اور سندھ میں تیز ہو گئے تو اس کے بعد جو کیبنٹ کی ہنگامی میٹنگ بلائی گئی اس میں یہ کہا گیا کہ نہیں، یہ جو ہے یہ سندھ گورنمنٹ کی ملکیت ہے۔ تو بہرحال وفاقی حکومت نے جس طریقے سے بات کی ہے اس کے بعد ایسا لگتا ہے کہ سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے ہی قول و فعل میں کچھ تضاد پایا جاتا ہے۔
اور اس بات کی ایک پاسبلٹی ضرور پیدا ہو گئی ہے کہ وفاقی حکومت جو ہے اس کو اتنا جلدی جان چھوڑنے والی نہیں ہے، اور وہ ہر فورم پہ، چاہے سیاسی فورم ہو یا عدالتی فورم ہو، اس پہ ڈٹ گئی ہے۔ تو ایسے میں ہمارے جو سندھ میں قوم پرست جماعتیں احتجاج کر رہی ہیں، اور دیگر لوگ جو ہے وہ اس پہ سراپا احتجاج بھی ہیں، سندھ گورنمنٹ نے بھی اب کلیئر کٹ موقف اختیار کیا ہے کہ یہ جزیرے سندھ کی ملکیت ہیں، اور وفاق جو ہے اس پہ جو اپنے ساتھ اس کو الحاق کرنا چاہ رہا ہے، انیکسیشن جو ہے وہ اس کی ٹھیک نہیں ہے، غیر قانونی ہے۔ تو بہرحال اب یہ ساری چیز جو ہے چونکہ عدالت میں ہی طے ہونا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی عدالتوں میں معاملات جو ہے وہ ظاہر ہے کہ طے ہو ہی جاتے ہیں، تو فیڈرل گورنمنٹ ظاہر ہے وہ اس کے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو ایسے میں میرے خیال میں سندھ گورنمنٹ نے جو ایک پہلے لیٹر لکھا تھا 6 جولائی کو، جو 2 جولائی کو وفاقی حکومت کے خط کے جواب میں، اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ ٹرمز کنڈیشن جو ہیں ان کو ڈیفائن کریں، اور جو وہاں پر لوکل کمیونٹیز ہیں ان کے انٹرسٹ کو سرو کریں۔ تو اس سے بڑی جو بات ہے میری نظر میں، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جو انوائرمنٹل امپیکٹ آئے گا، انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن ہوگی، وہ بڑا ایشو ہے، تو وہ سندھ گورنمنٹ نے ابھی تک نہیں اٹھایا۔ تو میرے خیال میں اب ہونا یہ چاہیے کہ جو بھی فیصلہ عدالت کی جانب سے ہوتا ہے، ایسے سارے معاملے میں یہ ایک شرط ہونی چاہیے کہ غیر جانبدار جو انٹرنیشنل انوائرمنٹلسٹ ہیں ان سے آپ اس کا امپیکٹ کے بارے میں ایک اسٹڈی کرائیں، جامع اسٹڈی ہو، اور پھر وہ اسٹڈی آپ جو ہے جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ شیئر کریں، اور اسٹیک ہولڈرز کو اس طرح ڈنڈے کے زور پہ یا لاٹھی کے زور پہ ان کو اگنور نہ کریں، ان کو آن بورڈ لیں، اور سب جتنے بھی اسٹیک ہولڈر ہیں وہ سب بیٹھیں، اور اس کی ایک قانونی جو پیچیدگیاں ہیں اس کو بھی دور ہونا چاہیے۔ تو بہرحال جو بھی فیصلہ ہو، جس طریقے سے ہم نے آرڈیننس پڑھا ہے، اس 25 نکاتی آرڈیننس میں تو اس پاکستان آئی لینڈ اتھارٹی کو انتہائی جو ہے وہ درجے کے با اختیار بنایا گیا ہے، اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ کراچی کے اندر ایک اور ڈی ایچ اے بنے گی، جو ڈی ایچ اے جو ہے اس کا اپنا میونسپل کا سسٹم ہے، اس کے اپنے لاز بائی لاز ہیں، اور وہ صوبائی حکومت کے اس سے جو ہے دائرے سے باہر ہے۔ تو کم از کم ہمیں اس بات کو یقینی ضرور بنانا چاہیے کہ جو لوگ، جو قوتیں اس کے پیچھے ہیں، وہ پہلے جو لوکل کمیونٹیز ہیں ان کے انٹرسٹ کو یقینی بنائیں، اور انوائرمنٹل امپیکٹ جو ہے اس کے بارے میں غیر جانبدار ماہرین سے ایک اسٹڈی کرانی چاہیے۔ تو دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ اگر چینل ہمارا ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ اللہ حافظ۔